السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے سردیوں کے موسم کے بارے میں، جو نہ صرف ایک قدرتی تبدیلی ہے بلکہ اللہ کی عظیم حکمتوں اور نعمتوں کا مظہر بھی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ سردیوں کے پیچھے کیا قدرتی عوامل کار فرما ہے، اور اس موسم کے بارے میں ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ سردیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی تبدیلیاں، راتوں کا لمبا ہونا، دنوں کا چھوٹا ہونا اور ٹھنڈ کا بڑھ جانا، زمین کا جھکاؤ سردیوں کے موسم کی بڑی وجہ ہوتی ہے۔ جب کسی علاقے پر سورج کی روشنی کم پہنچتی ہے تو وہاں سردی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک نظام ہے جو ہمیں سوچنے اور غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ سردیوں کو اللہ کی نعمت کے طور پر اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سردیاں فصلوں کی نشو و نما، مٹی کی زرخیزی اور انسانی زندگی کے لیے ایک اہم موسم ہے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق سردیوں کو عبادت کے لیے آسان موسم قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کا موسم ہے۔ راتیں لمبی ہوتی ہیں تو وہ قیام کرتا ہے، دن چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ روزے رکھتا ہے۔ سردیوں میں عبادت کرنے کے فوائد جیسے کہ تہجد اور روزے کی آسانی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی اور کہا، اے میرے رب، اے میرے اللہ، میرے بعض حصے بعض کو کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دی، ایک سانس سردیوں میں اور ایک گرمیوں میں۔ سخت سردی اور گرمی اللہ کی نشانی ہے جو انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ سردیوں میں وضو کے ذریعے جسم کو تکلیف میں ڈالنا گناہوں کو دھو دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔ سردیوں میں مدافعتی نظام بہتر ہوتا ہے، جسم کے کیلوریز زیادہ استعمال ہوتی ہیں جو صحت کے لیے مفید ہیں۔ زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ فصلوں کی نشو و نما کے لیے سرد موسم کی اہمیت ہوتی ہے۔ سردیوں کے موسم میں ہمیں چاہیے کہ عبادت کا شیڈول بنائیں، تہجد کے لیے وقت نکالیں، دن کے روزوں کا اہتمام کریں، نماز با جماعت ادا کرنے کی ترغیب، خاص طور پر فجر کی نماز۔ گرم کپڑوں کا استعمال کریں، متوازن غذا اور پانی کا مکمل انٹیک کریں۔ وضو کرتے وقت احتیاط اور پاکیزگی کا بھی خیال رکھیں۔ یہ موسم ہمیں اللہ کی قدرت اور نعمتوں کی یاد دلاتا ہے۔ ہمیں سردیوں کو عبادت کے لیے بہترین موقع سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم سب مل کر سردیوں کے موسم کو نیکیوں میں گزارنے کی کوشش کریں، تہجد پڑھیں، وضو کا اہتمام کریں اور اس موسم کو اپنے درجات بلند کرنے کے لیے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سردیوں کی آزمائشوں میں صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس موسم کو ہمارے لیے برکت والا بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا ہے۔ سردیوں کا موسم بھی اللہ کی ایسی ہی نشانی ہے جو ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ تو دیکھیں کیسے برف باری زمین کو ڈھانپتی ہے اور یہ پانی بن کر فصلوں کو زندگی دیتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت ہے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو لوگ سردیوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ان کا اجر ان کو زیادہ ملتا ہے، کیونکہ سردیوں میں اکثر انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ اٹھنے سے گھبراتا ہے۔ تو وہ مومن ہی ہوتے ہیں جو سردیوں کو شکست دے کر اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سائنس کے مطابق
سرد موسم جراثیم اور وائرس کو کمزور کرتا ہے۔ جسم میں توانائی کا بڑھنا سردی کے موسم میں جسم زیادہ حرارت پیدا کرتا ہے۔ ذہنی سکون ٹھنڈا موسم دماغ کو سکون دیتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ سردیوں کے بعد فصلیں زیادہ اچھی ہوتی ہیں اور یہ موسم زمین کو زرخیز بناتا ہے اور فصلوں کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے۔ سردیوں میں برف کا پگھلنا اور پانی کی فراہمی یہ خوشحالی پیدا کرتا ہے، جبکہ انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کو ثواب بھی ملتا ہے اور اس کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے، جیسے کہ خون کی گردش بہتر ہوتی ہے اور ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ سردیوں میں غریبوں اور بے سہارا لوگوں کے لیے گرم کپڑے اور کمبل کا انتظام کریں۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، اسی لیے جتنا آپ سے ہو سکے آپ دوسروں کے لیے اچھا کرو تو یہ ایک صدقہ ہی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی دعائیں سکھائی ہیں جو سردیوں یا کسی بھی وقت کی سستی کو دور کرتی ہیں اور دماغ کو تازگی بخشتی ہے اور عمل کی قوت عطا کرتی ہے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور پریشانی سے، عاجزی اور سستی سے، بخل اور بزدلی سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبے سے۔ یہ دعا صبح کے وقت کیا کریں، خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد۔ اپنی نیت کو مضبوط کریں اور اللہ سے مدد مانگیں کہ وہ آپ کی سستی کو دور کرے۔ وضو کریں اور تھوڑا چہل قدمی کریں تاکہ جسمانی حرکت سے بھی تازگی آئے۔ یہ دعا سستی کو دور کرنے میں نہایت ہی مؤثر ہے اور اللہ کی مدد سے عمل کی طاقت عطا کرتی ہے۔ یہ دعا آپ پر اثر ضرور کرے گی اگر آپ یقین پختہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ دعا سکھائی تاکہ وہ اپنی زندگی میں پریشانی، سستی اور دیگر مشکلات سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد مانگ سکیں۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا گیا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے پاک پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے۔ یہ بھی سستی اور رکاوٹوں کو دور کرنے میں بہت مؤثر دعا ہے۔ تو اگر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی سستی ختم ہو جائے گی اور آپ عبادت کر سکیں گے، تہجد پڑھ سکیں گے، سردیوں میں نماز قائم کر سکیں گے۔ دعا پڑھنے سے پہلے آپ کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ آپ جو اللہ سے مانگ رہے ہو اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ہاں میں اللہ سے مانگ تو رہا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ یہ دعا میری ضرور قبول کرے گا۔ جب تک آپ یقین نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد نہیں کرتا۔ سچی دل سے یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سب سردیوں کی روحانی اور عملی اہمیت کو سمجھ سکیں۔